تزکیہ نفس کے اندر سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے، ظاہر کو چھوڑے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج یہ زمانہ ظاہر پرستی کا، لوگ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، لہذا ہر کوئی دکھانے میں ہے تاکہ وہ بک جائے۔ کسی کو تعداد سے فرق پڑتا ہے، کسی کو لوگوں کے آنے جانے سے فرق پڑتا ہے، کسی کو اپنی واہوائی سے فرق پڑتا ہے، لیکن حقیقت میں تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن پر توجہ دے۔ حال یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں، ہر انسان آتا ہے تو اپنے کپڑے پر استری کرتا ہے، خوشبو لگا کر آتا ہے، یہ صحیح ظاہر پرستی ہے۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جس کسی علمی مجلس میں آئے آپ اپنے دل کو پاک کر کے آئیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے آپ اپنے دل کو پاک کر کے آئیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض سلف صالحین سے بڑا پیارا قول منقول کیا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض سلف صالحین کہا کرتے، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ ومن اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس ومن عمل لآخرتہ کفاہ اللہ مؤونۃ دنیا۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی باطن کی اصلاح کرے گا اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح خود کر دے گا۔ جو آدمی اپنے اور اللہ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا اللہ اس کے تعلقات کو لوگوں ساتھ مضبوط کر دے گا، اور جو آدمی اپنی آخرت کے لیے کوشش کرے گا آخرت والا بن جائے گا، اللہ اس کی دنیا کا ذمہ دار بن جائے گا۔ محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل پر توجہ دیں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ دل کے اندر جو بھی چیز آتی ہے، جو بھی دل کے اندر چیز آئے اللہ اسے جانتا ہے۔ ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ حتیٰ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ قلب سلیم لے کر آئے۔ امام بغوی رحمہ اللہ قلب سلیم کی تعریف کرتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے جو شرک سے پاک ہو، شرک کی قسموں سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو۔ اس کے اندر انہوں نے ایک اہم نقطہ ذکر کیا، کہا کہ وہ قلب سلیم ہو نہیں سکتا جس قلب کے اندر گناہوں کی نفرت نہ ہو، گناہوں کی نفرت نہ ہو۔ اللہ رحم فرمائے کہ آپ شرک کو دیکھ کر اس سے نفرت کرتے ہیں، بدعات کو دیکھ کر اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک آدمی حرام کام کو انجام دیتا ہے، کیا آپ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ حقیقت میں جو آدمی گناہوں سے نفرت نہ کرے اس آدمی کا قلب کبھی سلیم نہیں ہو سکتا۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ جب وہ مسلمان ہوئے اور اسلام میں انہوں نے اچھا خاصا ایک وقت گزارا، روتے تھے، بے تحاشا روتے تھے۔ کہتے کہ جب میں مسلمان ہوا میں نے اپنی گلی محلے کے بتوں کو توڑ دیا، میں نے اسلام کو قبول کیا، میں نے اپنے گھر کے اندر بتوں کو توڑ دیا، محلے کے بتوں کو توڑ دیا۔ شیطان نے میرے ساتھ بڑا غلط برتاؤ کیا، میں نے ظاہری بتوں کو توڑا، شیطان نے میرے دل کے اندر بت کو لا کر رکھ دیا۔ میں نے ان بتوں کو توڑا جن کے لوگ عبادت کرتے تھے، شیطان نے اپنی خواہشات کے بت کو میرے دل میں بنا دیا، دنیا کی محبت کے بت کو میرے دل میں بنا دیا۔ افسوس کرتے ہوئے کہتے کتنا بہتر ہوتا کہ اس ظاہر کے بعد میں اپنے دل کے بتوں کو بھی توڑ پاتا، لیکن میرے دل کے اندر جو بت تھے میں اسے کبھی توڑ نہیں پایا۔ اسی کا تذکرہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کہا، الا وان فی الجسد لمضغہ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے انسان کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں، اگر وہ ٹکڑا برباد ہو جائے اکیلا انسان نہیں اس کے سارے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔